يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو سارا کام کاج خرید و فروخت چھوڑ کر کے جمعہ کی نماز کے لیے چل پڑو، جمعہ کی نماز کے لیے چل پڑو۔ اذان ہو جائے جمعہ کی نماز کی، اذان ہو گئی تو اب دکان کا شٹر گرا دیں، جو جس حال میں وہیں پر چھوڑ دیں، پہلے ہم نماز ادا کریں گے۔ آگے فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے اندر کچھ بھی عقل ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہ عقل مندی کی بات ہے کہ آدمی کو اذان سنے اور فوراً مسجد کی طرف چلا جائے، خرید و فروخت نہیں کرتا رہے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، ایسا نہیں ہے کہ نماز کے بعد آپ 5 گھنٹہ عصر تک وہیں بیٹھے رہو، یہ بھی حکم نہیں ہے، اعتدال ہے، ہماری شریعت میں اعتدال ہے۔ اگر آپ کی نماز ادا ہو گئی تو اب دنیا کے لیے نکل پڑو، معیشت کے لیے نکل پڑو، آمدنی کے لیے نکل پڑو۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی روزی کو تلاش کرو، حلال روزی کو تلاش کرو۔ 5 فرائض ہمارے اوپر، ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 فرض ہے۔ ایمان ایک، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ چھٹا فرض ہے حلال روزی، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ یہ تمام فرائض کے بعد چھٹا فرض ہے حلال روزی کا حاصل کرنا، حلال روزی کا حاصل کرنا، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، غربا مساکین کے لیے۔ دنیا اللہ نے حاصل کرنے سے نہیں روکا ہے، رہبانیت کی زندگی گزارنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ میں کچھ نہیں کروں گا، صبح سے لے کے شام تک صرف اللہ اللہ کروں گا، مسجد میں پڑا رہوں گا، کوئی فیکٹری نہیں جاؤں گا، دکان نہیں چلاؤں گا، کچھ نہیں کروں گا، اللہ کے یہاں اللہ ناراض ہو جائے گا، کیونکہ دین کا بھی سارا کام دنیا کے ہی اوپر اٹکا ہوا ہے، آمدنی کے اوپر ہی اٹکا ہوا ہے۔ نماز پڑھیں گے، چلیے ایمان ہم نے حاصل کیا تو اب ایمان کے بعد 4 فرض ہمارے اوپر آ گئے۔ پہلا تو فرض ایمان ہے، ایمان کے بعد جیسے ہم ایمان میں داخل ہوئے تو 4 فرض ہمارے اوپر، نماز پڑھنی ہے، پہلا فرض نماز پڑھنی ہے، تو نماز کے لیے مسجد بنائیں گے، پیسہ چاہیے۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو اس میں بھی پیسہ چاہیے۔ حج فرض ہے تو اس میں بھی پیسہ چاہیے۔ روزہ فرض ہے تو اس میں بھی فطرہ نکالنا ہے، اس میں بھی فطرہ نکالنا ہے تو روزہ مضبوط ہوگا۔ تو یہ سارا کا سارا کام تو پیسہ کے اوپر ہی اٹکا ہوا ہے، دین کا بھی سارا نظام پیسے پر ہی چلتا ہے، پیسہ پر ہی چلتا ہے۔ اگر ایک آدمی اب پیسہ ہی نہیں کماوے تو پھر وہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ دین کا بھی نقصان کر رہا ہے، دنیا کا بھی نقصان کر رہا ہے۔ اس لیے حلال روزی کا حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ دکان پر بیٹھنا بہت ضروری ہے، دکان کے لیے، کاروبار کے لیے جانا، تگ و دو کرنا، پریشان ہونا اور خوب محنت کرنی، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم پیسہ ہی نہیں حاصل کریں گے تو پھر مسجد نہیں بنائیں گے، پھر ہم حج نہیں کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، غربا مساکین کا کام نہیں چلے گا، مدارس سارے بند ہو جائیں گے، مدارس بند ہو جائیں گے تو پھر سارا کا سارا دین ختم ہو جائے گا، سارا کا سارا دین ختم ہو جائے گا۔ اس لیے سارا نظام ہم کو چلانا ہے اور ہم محنت کر کے سارا نظام چلائیں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کی فکر نہ کرے، اپنی حالت کو بدلنے کی فکر خود نہ کرے، نہیں کرے گا۔ بوری ہمارے قوم، مسلم قوم میں بوری قوم، اللہ نے انہوں نے محنت کری ہے اور انہوں نے اپنا نظام بنایا ہے، اور اس نظام کے تحت آج دیکھیے بوری میں بہت کم مانگنے والے ملیں گے آپ کو، بالکل نہیں کے برابر، کوئی نہیں مانگنے والا ہے۔ ہمارے یہاں یہ چلیا برادری کے قوم ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ 30 سال پہلے ٹیکسی چلاتے تھے، انہوں نے ایسا منظم کیا ہے اپنے آپ کو، ایسا منظم کیا ہے اور ایسی انہوں نے تعلیم حاصل کری ہے کہ آج الحمدللہ ہر کوئی کروڑپتی، الحمدللہ ہر کوئی کروڑپتی، اور بڑا بڑا ہوٹل اور بڑا بڑا ریسٹورنٹ، آپ سونا اور سونے کی دکان اور ہیرے کی دکان میں ابھی ماشاءاللہ وہ جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے انہوں نے منظم کیا ہے۔ سکھ برادری کے قوم ہے ہمارے ہی ہندوستان میں، ایک بھی آپ کو مانگتا ہوا نہیں ملے گا، ایک بھی مانگتا ہوا نہیں ملے گا۔ ہمارے یہاں جو ہندو بھائی ہیں ہمارے، اس میں جو رچسٹ قوم ہے وہ برہمن، ان کو دیکھیے ایک بھی ماننا، وہ تھوڑے لوگ ہیں مگر پورے ہندوستان کا نظام آج اس کے ہاتھ میں، پورا ہندوستان کا سارا نظام، مالیات کا، فائنانس کا، اکنامی کا سارا نظام ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو پڑھائی کری ہے انہوں نے،
پڑھائی کری ہے تب یہ سب حاصل کیا ہے. اگر ہم پڑھیں گے ہی نہیں، ہم پڑھائیں گے ہی نہیں. ہمارے گاؤں میں یہ ہمارا جو ہندوستان ہے، ہندوستان کا جو نارتھ ہندوستان ہے، بہار، آسام، بنگال اور یو پی، اس میں لوگ پڑھاتے ہی نہیں ہیں بچوں کو. خاص کر کے مسلمان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیتے ہی نہیں ہے، تو وہ کہاں سے پیسے حاصل کریں گے اور کہاں سے خوشحالی آئے گی؟ وہ 10ویں 11ویں تک ایک تو بہت کم بچے پڑھتے ہیں، اور وہ جو پڑھتے بھی ہیں 10ویں 11ویں 12ویں بہت زیادہ ہو گئے. 12ویں تک جاتے جاتے وہ لڑک جاتے ہیں اور ادھر ادھر چل جاتے. 15,000 20,000 کا موبائل سب کے ہاتھ میں ملے گا، مگر اسی باپ کو کہا جائے کہ 2,000 اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے، اچھی تعلیم کے لیے 2,000 فیس بھر دو، تو وہ دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے کہ کہیں سے مل جائے، کہیں سے صدقہ خیرات مل جائے تو ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، نہیں تو نہیں پڑھا بھائی، ختم کر دیں گے، نہیں پڑھائیں گے ختم کر دیں گے. یہ ادھر کا حال ہے. الحمدللہ ساؤتھ انڈین ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں، وہ لوگ پڑھا رہے ہیں، بلکہ سارا بجٹ اپنے بچوں کے تعلیم کے اوپر لگا رہے ہیں. اور ہمارے یہاں سارا بجٹ تو ہوتا ہے، سب بجٹ ہوتا ہے، شادی کا بجٹ ہوتا ہے، مکان کا بجٹ ہوتا ہے، اور اس طرح سے فضول خرچی کا سارا بجٹ ہوتا ہے، مگر تعلیم کا بجٹ نہیں ہوتا. اسی لیے یہ قوم نیچے چلی جا رہی ہے، نیچے دن بدن چلی جا رہی ہے. پنچر کی دکان، ریپیئرنگ کی دکان، ویلڈنگ سیکٹر میں فریج ٹھیک کرنا، الیکٹرکسٹی درست کرنا، مکسچر مشین، واشنگ مشین، موٹر سائیکل ٹھیک کرنا، اور اس طرح سے گھر کا پلاسٹر، اینٹ اور گاڑے کا کام، ٹائلز بیٹھانے کا کام، یہ سب ہمارا مسلمان کر رہا ہے، یہ سب ہمارا مسلمان کر رہا ہے. سرکاری نوکری میں بالکل صفر ہے، بڑے اکنامی سیکٹر میں بالکل کم، ایک دم نہیں کے برابر ہیں، اور تعلیم میں دن بدن پیچھے جا رہے ہیں. بھنگار اٹھانے کا کام، یہ انڈا بیچنے کا کام، کباب بنانے کا، بریانی بنانے کا، کھلانے کا سب کو، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو خوب کھلاؤ بریانی بنا بنا کر کے، یہی ہمارا کام رہ گیا. رکشہ چلانا اور اس طرح سے ٹھیلا گاڑی چلانا، یہ سب نہیں پڑھے گا تو یہ سب کرے گا نا، نہیں پڑھے گا تو یہ سب کرے گا. پڑھے گا تو پھر جج بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پھر بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھے گا، بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے گا. آج جو نہیں پڑھے گا وہ یہی سب کام کرے گا جو ہم نے بتایا. جو پڑھے گا وہ بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھ کر کے ملک کے تقدیر کا فیصلہ کرے گا. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو پڑھنے اور پڑھانے، اور ہمیں خوب مضبوط اپنی اکنامی کو مضبوط کرنے، اور خوب زیادہ سے زیادہ محنت کرنے، اور اپنے معیشت کو بھی مضبوط کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا